No, let me put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed. سینٹ میں 8 فروری کو عام انتخابات مؤخر کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد آزاد سینیٹر دلاور خان کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال خراب ہے۔ ایمل ولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو تھریٹ ملے ہیں۔ الیکشن کے انعقاد کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ نون لیگ کے افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کر دی۔ بولے الیکشن مؤخر کرنے کی بہت سے لوگوں کی خواہشات ہیں، کسی کی خواہش پر ملک میں الیکشن نہیں ہوتے، آئین و قانون کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں۔ افنان اللہ کے اظہار خیال پر ایوان میں شور شرابہ، ایوان میں اراکین کا شدید احتجاج۔ کو بات کرنے دیں جی، کوئی بات نہیں، سن لیں، آپ کا کلیگ ہے، آپ نے اپنی بات کی، اب ان کو بات کرنے دیں پلیز۔ بات تو کرنے دیں نا، بات یہ ہے، بات کرنے دیں پلیز۔ بات یہ ہے کہ کیا آپ الیکشن جو ہے وہ اس طرح کرائیں گے کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کوئی احکامات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ سینٹ سیکریٹریٹ کا الیکشن التوا کی قرارداد منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قرارداد کی منظوری کی کاپی صدر مملکت نگراں وزیر اعظم الیکشن کمیشن، وزارت قانون و انصاف اور دیگر متعلقہ محکموں کو ارسال۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ملکی صورتحال کے پیش نظر الیکشن شیڈول کو فوری تبدیل کرے۔ وزارت پارلیمانی امور کو فوری کارروائی کر کے 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ مجھے دھمکیوں اور گالیوں کی کالز آئی تھیں۔ سینٹ میں تقریر کا مقصد دھمکیوں کی طرف توجہ دلانا تھا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرام تنگی کی گفتگو، کہتے ہیں قرارداد کی مخالفت میں نو کہا تھا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی نے قرارداد کی مخالفت کی۔ کورم کی نشاندہی نہ کرنے کی غلطی ہوئی۔ کورم کی نشاندہی کرتے تو قرارداد منظور ہی نہ ہوتی۔ منظور کی گئی قرارداد کے خلاف مذمتی قرارداد آئی تو حمایت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا سینٹ قرارداد کی حمایت پر سینیٹر بہرام تنگی کو شو کاز نوٹس جاری۔ نوٹس میں کہا گیا آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کی حمایت کی۔ آپ کو معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے سینیٹر بہرام تنگی سے 7 دن کے اندر جواب طلب کر لیا۔ وضاحت دیں کہ کیا آپ کے خلاف پالیسی کی خلاف ورزی پر تادیبی کارروائی کی جائے۔ 7 دن میں وضاحت نہ دی تو پارٹی ڈسپلن کے تحت آپ کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ ایوان بالا میں انتخابات کے التوا کے حق میں قرارداد کی منظوری۔ کورم کی نشاندہی نہ کرنے پر پی ٹی آئی نے سینیٹر گردیپ سنگھ کو اظہار وجہ کا نوٹس جاری کر دیا۔ وضاحت کریں کہ قرارداد کی مخالفت اور کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی۔ سینیٹر گردیپ سنگھ سے 3 روز میں تحریری طور پر جواب طلب، تسلی بخش جواب نہ دیا تو کارروائی ہوگی۔ دوسری جانب رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا عام انتخابات 8 فروری کو ہی کرائے جانے کا مطالبہ، کہتے ہیں کہ 14 سینیٹرز کے قرارداد کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں۔ سپریم کورٹ 8 فروری کو الیکشن کرانے کے حکم پر عمل درآمد کرائے۔ الیکشن التوا پر سینٹ کی قرارداد کی منظوری پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل۔ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کہتی ہیں پیپلز پارٹی نے سینٹ میں پیش ہونے والی قرارداد کو سپورٹ نہیں کیا۔ قرارداد پر پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کے دستخط نہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا نون لیگ کو عام انتخابات میں تاخیر قبول نہیں۔ ہمارا 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ 8 فروری کو ہی عام انتخابات ہوں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق بولے الیکشن التوا کے لیے سینٹ کی قرارداد جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ ملک میں امن و استحکام شفاف اور بروقت الیکشن سے ہی آئے گا۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان بھی کہتے ہیں اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں، انتخابات وقت پر ہی ہونے چاہیے۔ عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا معاملہ، سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم بینچ 8 جنوری کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل۔ پی ٹی آئی نے عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کیے تھے۔ سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کیس کی سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پاکستان کے عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے، ملک تباہ کر دیں کچھ نہیں ہوتا، کاغذات نامزدگی میں غلطی تاحیات نااہل کر دیتی ہے، ملک تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے۔ عدالت نے اپنا ہی فیصلہ دیکھنا ہے تو کیا 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہونی چاہیے؟ جسٹس منصور علی شاہ کا استفسار۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا عام قانون سازی آئینی ترمیم کا راستہ کھول سکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو فیصلہ چاہیں کر دیں کہ ہمارے پارلیمان میں بیٹھے لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس سوال کا جواب ہم سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر فیصلے میں دے چکے، قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ فراڈ پر ایک شخص کو سزا ہو جائے تو کیا سزا کے بعد انتخابات لڑ سکتا ہے؟ سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخین کا استفسار۔ کہا کہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون صادق اور امین ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کا کہنا تھا کہ کیا ایک شخص کی غلطی سے پورا حلقہ متاثر کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص پر مخصوص مقدمہ بنے اور پورا حلقہ اس کے نتائج بھگتے؟ عدالت کسی کو بددیانت قرار دے لیکن معاشرہ اسے ایماندار سمجھتا ہو تو فیصلے کا کیا ہوگا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ کیا ہائی کورٹ ڈکلیریشن جاری کر سکتی ہے؟ کوئی کاغذات میں جھوٹ بولے تو کیا RO مواد دیکھ کر ڈکلیریشن دے سکتا ہے؟ وکیل مختوم علی خان نے بتایا کہ بالکل نہیں، ریٹرننگ افسر کورٹ آف لا نہیں تو ڈکلیریشن جاری کرے۔ بلاول بھٹو کا سینٹ میں الیکشن معطل ہونے کی قرارداد منظور ہونے پر رد عمل، الیکشن وقت پر ہوں گے؟ صحافی کے سوال پر بلاول بھٹو کا مختصر جواب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے لاہور کے حلقہ NA 127 میں خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا نفرت گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا، پرانی اور نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتا، اقتدار میں آ کر تنخواہیں ڈبل کر دیں گے، مزدوروں کو بھی بے نظیر کارڈ فراہم کریں گے، کسانوں کو کسان کارڈ اور نوجوانوں کو بھی نوجوان کارڈ دیں گے۔ آصف علی زرداری نے جنوبی پنجاب کا محاذ سنبھال لیا۔ سابق صدر سے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور سابق ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں، پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے رہنماؤں کو خوشامدید کہا۔ دوسری جانب آصف علی زرداری کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 96ویں یومی پیدائش کی تقریب میں شرکت، سالگرہ کا کیک کاٹا۔ 8 فروری کو 15 سال کی بدترین حکمرانی کا خاتمہ کریں گے، رہنما MQM فاروق ستار کا سرجانی میں خطاب۔ کہا کراچی 4000 ارب سے زائد ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کے بدلے کراچی کو 40 ارب کی خیرات ملتی ہے۔ لاہور میں اورنج لائن اور ہمارے پاس عام ٹرین بھی نہیں، یہ اب نہیں چلے گا، اب کراچی کا حق چھین کر لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ 8 فروری کا سورج MQM کی فتح کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔